بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الیہود یحاولون التخلص من سیدنا عیسیٰ، یعنی یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خلاصی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خلاصی کی جب ٹھان لی، کوشش کی کہ ہم حضرت عیسیٰ سے خلاصی حاصل کر لیں، تو انہوں نے اپنے حکمران کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیس درج کروا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجرم کے طور پر پیش کیا اپنے رومی حکمران کے سامنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کیس کیا اس کو سیاسی رنگ دیا، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ اگر ہم اسے دینی رنگ دیں گے تو دینی جہت سے حکمران اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے، بلکہ ان کی تو سیاست میں یہ شامل تھا کہ یہودیوں کے دینی کاموں میں دخل نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ چالاکی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے کیس کو سیاسی رنگ دے دیا۔ تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہودی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعیل صبر الیہود، یہود کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وفازت کاسو عدائہم وعنادہم، اور ان کی دشمنی اور ان کی ضد کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فارادوا التخلص من سیدنا عیسیٰ، پس انہوں نے ارادہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ سے خلاصی حاصل کر لیں۔ فرفعوا قضیتہ الی الحاکم الرومی، تو وہ رومی حاکم کے پاس ان کا یہ کیس لے گئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، انہ رجل سائر فوزوی مرق من دیننا واستہوى شبابنا ففتنوا به وفرق امرنا وسفہ احلامنا وشغل بالنا، کہا کہ یہ بھڑکانے والا آدمی ہے، رجل سائر یعنی بھڑکانے والا آدمی ہے، ہمارے جوانوں کو اس نے قابو کر لیا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئے، ہمارا کام جدا کر دیا اور ہمارے عقل مندوں کو احمق بنا دیا اور ہمارے کام میں آڑ بن گیا۔ شغل بالنا یعنی ہمارے کام میں آڑ بن گیا۔ اسلوب الناقمین والسیاسیین، سیاسیوں اور بدلہ لینے والوں کا انداز۔ اس میں بتایا کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور جو بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ بات کو صاف صاف بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے بات کو اور ہی رنگ دے دیتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں نے اپنی بات کو اور رنگ دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کا اور ہمارا دینی معاملہ ہے، ہمارے جو ہیں دینی عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ ہمیں بعض وہ کام بتاتے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیے، اور بعض وہ کام جو ہم حلال سمجھتے ہیں ان کو وہ حرام بتا رہے ہیں، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا۔ وَهُوَ خَطَرٌ عَلَى الدَّوْلَةِ، وہ حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دیکھیں، حکومت کا نام کہہ کے انہیں پریشان کر دیا کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سدباب نہ کیا تو وہ اپنی ہی ریاست اور حکومت قائم کر لیں گے۔ لا یخضع لنظام، وہ کسی نظام کو نہیں مانتا۔ ولا یتقید بقانون، اور نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہے۔ ولا یعظم عظیما، اور نہ کسی بڑے کو بڑا جانتا ہے۔ ولا یقدس قدیما، اور نہ کسی قدیم چیز کو مقدس سمجھتا ہے۔ وَهُوَ رَجُلٌ ثَوْرِيٌّ، اور وہ باغی آدمی ہے۔ اذا لم يكفى شره فانه يتفاقم، اگر اس کے شر کو نہ روکا گیا وہ تباہی لے کر آئے گا۔ ولا تستصغر الشرارة مهما كانت تافهة، اور شرارت کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آگ لگا دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس طرح سے یہودیوں نے حکمرانوں کو ڈرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چنگاری ہیں جو پوری کی پوری حکومت کو، پورے ملک کو تباہ کر دے گی، اس لیے اس چنگاری کو یہیں پہ روکنا چاہیے
یہ نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے بلکہ اے حکمرانوں یہ تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی بات کو اس انداز میں پیش کیا جیسا کہ کوئی شخص بدلہ لینے والا ہو تو بات کو ایک انوکھے ہی رنگ میں رنگ دیتا ہے، اسی طرح یہود نے اس کو ایک سیاست کا رنگ دے دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔